بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 13 میں سورہ یوسف چل رہی ہے، اور سورہ یوسف کے حوالے سے ایک دو باتیں گزشتہ درس میں بھی ہو چکی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں جو سبق دیتا ہے، ان میں سے ایک سبق ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور یہاں تک کہ ان میں سے کچھ بھائیوں نے یہاں تک ارادہ کیا کہ اقتلو، اس کو مار ڈالتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں۔ چلے، وہ کسی نہ کسی طرح اللہ پاک نے سبب بنایا، جان بچ گئی، کنویں میں جا کے پھینک دیا۔ اور جب کنویں سے ایک قافلہ پہنچا اور اس نے ان کو یوسف علیہ السلام کو نکالا بچہ، تو بھائیوں نے اس موقع پر بھی بہت ہی کم تر حرکت کی۔ یہ شو کیا کہ یہ تو ہمارا غلام تھا، بھاگ گیا، ہم بڑے تنگ ہیں، ہم بیچ دیتے ہیں، اس کو آپ خرید لیں۔ چند دراہم وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند دراہم کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ سگا خون ہے، باپ ایک ہے، باپ شریک بھائی ہیں، تو بھائی یہ کر رہے، قتل کر دیں، کنویں میں ڈال دیں، بیچ ڈالا۔ لیکن یہی بھائی جب مجبور ہو کر مصر آتے ہیں اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو میرے بھائی ہیں، کھانے کو ان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اور غلہ لینے آئے ہیں۔ اب کہہ سکتے تھے کہ ان کو تو نکال دو یہاں سے، ان کو بھگا دو، یا ان کو نہیں دینا، یا ان کو انتہائی مہنگے داموں دینا ہے، یا ان کے خلاف کوئی پرانے کیس نکال لو۔ ایسا کچھ بھی نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بڑے ہی اچھے انداز کے اندر اپنے پاس ٹھہرایا، حالانکہ وہ نہیں پہچان رہے، ان کو نہیں پتا۔ عرفوہ وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا لیکن بھائی نہیں پہچان سکے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے پیش آئے، ان کو غلہ دیا، اور غلہ دینے کے ساتھ ساتھ ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے، وہ جو پیسے لے کر آئے تھے وہ پیسے بھی واپس کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، دیکھو بھائی، میں نے تمہارے اکرام کے اندر، تمہارے احترام میں، تمہیں فائدہ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور بڑی عزت اور احترام سے تمہیں میں نے رکھا یہاں پر۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگرچہ ان کی طرف سے کوئی ناروا سلوک بھی ہو، تو قرآن یہی پیغام دیتا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہی پیغام دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسرا سبق اس واقعے کا، حضرت یوسف علیہ السلام جب طاقت میں آ چکے ہیں، عزیز مصر بن چکے ہیں، مصر کے سارا اقتدار اور اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ چکا ہے، بھائی مجرم بن کر ان کے سامنے ہیں۔ اب بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ یوسف ہے، اور بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم وہی ہیں کہ جنہوں نے اس کو مارنے میں اور نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ہمیں کیا سبق دیا، کیا پیغام دیا، اور وہ یہ کہ جب تمہارے ہاتھ میں طاقت آ جائے، اور جب تمہارے ہاتھ میں اقتدار اور اختیار آ جائے، تو کوئی اپنا اگر مجرم بن کے آئے تو اس کو اٹھ کے گلے سے لگاؤ اور اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں تم سے کوئی اپنی پرانی باتوں کا میں کوئی صلہ نہیں چاہتا، بدلہ نہیں چاہتا، تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، بلکہ میں نے بھی تمہیں معاف کیا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے۔ یہ دو اہم سبق تھے
سورہ یوسف کے حوالے سے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کی رمق ہی نصیب فرما دے، اور ان چیزوں کی اللہ پاک ہمیں بھی عادت نصیب فرما دے۔ اس کے بعد آگے سورج شروع ہوتی ہے سورہ الرعد۔ رعد کہتے ہیں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے، برق چمک ہوتی ہے، اور رعد کڑک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، اور اس کا نام الرعد، بجلی کی کڑک، رکھا کیوں گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ۔ یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرتی ہے۔ بتانا کیا ہے؟ اے انسان دیکھو، وہ چیزیں اس لیے پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف اور اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ تجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، تیری زبان پر تو ہر لمحے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی پاکی، اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے۔ سورۃ الرعد کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے، ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب لفظ ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ لہو دعوت الحق، یعنی دعا تو اللہ کا حق ہے، دعا تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے دعا مانگو گے نا تو اس کی مثال پتہ کیسی ہے؟ ایک آدمی اپنی ہتھیلی یوں سامنے کرے اور وہ یہ چاہے کہ پانی اڑ کے اس کی ہتھیلی پہ آئے اور ہتھیلی سے اڑ کر اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ جس طرح پانی وہاں سے اڑ کر اس کی ہتھیلی میں نہیں آ سکتا اور ہتھیلی سے اڑ کر اس کے منہ میں نہیں جا سکتا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی جائے گی تو وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ان کا دعا قبول کرنا یا مشکل حل کرنا یہ تو بہت ہی بعد کی بات ہے نا، وہ ان تک تو دعا پہنچ ہی نہیں پائے گی۔ دعا اللہ کا حق ہے اور دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اس صورت کے مضامین میں سے ایک مضمون جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اور اس کو بہت دھیان سے اور توجہ سے سننا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عقل مند ہو، عقل مند رہے اور عقل مند بنے، اور دنیا اسے عقل مند سمجھے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ بے وقوف اور احمق رہے، اور دنیا کے اندر وہ بے وقوف اور احمق کے طور پر مشہور ہو اور دنیا اس کو بے وقوف اور احمق سمجھے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں عقل مند قرار پاؤں اور مجھے عقل مند سمجھا جائے اور میں عقل مند رہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں عقل مند کون ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ عقل مند کون ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ۔ نمبر ایک، ان کی پہلی پہچان علامت، وہ اللہ کے عہد پورے کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اور جو عہد اللہ سے کیے ہیں وہ توڑتے نہیں ہیں۔ تو پہلی ان کی نشانی عقل مندوں کی ہوئی ایفاء عہد۔ آگے فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ان کی دوسری نشانی کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑا ہے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں اور جوڑ کے رکھتے ہیں، ان رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ جیسے ہمارا پورا خاندان ہوتا ہے، بہن بھائی، چچا ماموں، خالہ پھپھو، دادا دادی، نانا نانی، یہ خاندان ہے، یہ اللہ نے جوڑا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو جوڑ کے رکھو۔ عقل مند وہ ہے جو ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ آج کل ہم بے وقوف اور احمق اس سینس میں بن چکے ہیں کہ جو ان سے جان چھڑاتا ہے اور ان سے رشتے دور کرتا ہے، توڑتا ہے، اسے بڑا سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، عقل مند وہ ہے جو رشتوں جو اللہ نے جوڑے ہیں، وہ جوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ان کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ تیسری پہچان یہ بیان فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں، اس کے چال ڈھال میں وہ اللہ کا ڈر اور خوف نظر آتا ہے۔ خشیت رب، یخشون ربہم۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہیں آخرت میں ہمارا حساب خراب نہ ہو، وہ ہر وقت اس سے ڈرتے ہیں۔ اور جب ڈرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے بچنے کے
دعا بھی کرتے ہیں اور بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ بیان فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں اور ناخوشگوار حالات پیش آتے ہیں، لیکن ان تکلیف دہ چیزوں میں اور ناخوشگوار حالات میں، حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، پریشان کن ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، وہ غلط راستے نہیں چنتے، وہ حرام کی طرف نہیں جاتے، وہ کسی بھی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ ساتویں فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ آٹھویں فرمایا کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم بہت خرچ کرتے ہیں، اپنے کام کاج کے لیے، اپنی ذات کے اوپر، اپنے کھانے پینے کے اوپر، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر، اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا عقل مندی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند قرار دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نویں اور سب سے اہم صفت نیک بندوں کی، عقل مند لوگوں کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، لوگ ان کے ساتھ برا کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے برائی ان کو پیش آتی ہے، لیکن وہ لوگوں کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کی جو اچھی جگہ ہے نا، جنت، وہ میں نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عقل مندی نصیب فرمائے۔ اس پارے کے مضامین میں سے آخری مضمون اور بڑا عجیب مضمون، اور شاید قرآن کریم نہ ہوتا تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہ چل پاتا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حساب کتاب فرما دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان بھی، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ جب شیطان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور لوگ شیطان کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ وہ مردود ہے شیطان جس نے ہمیں بہکایا، کہیں گے یا اللہ یہ خبیث، یہ ملعون، اس نے ہمیں گمراہ کیا، اس کی وجہ سے آج ہم اس انجام کو پہنچے، یا اللہ اس پر اپنا بڑا عذاب نازل فرما، یا اللہ یہ قصوروار ہے۔ تب شیطان ایک بات کہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا وہ جواب قرآن کریم میں سورہ الرعد میں 13ویں پارے میں نقل فرمایا، سنیے۔ وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب وہ سارے فیصلے اور سارے معاملے ہو جائیں گے، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا۔ اللہ کا سچا وعدہ ایمان، اعمال صالحہ، نیکی، بھلائی، تقوی، خوف، یہ چیزیں تھیں، اور میرا وعدہ کیا تھا؟ دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کے لیے حلال حرام جائز ناجائز سب ایک طرف رکھنا، اور دنیا کی ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو میں نے کامیابی قرار دیا تھا۔ اللہ نے ایمان، اعمال صالحہ، تقوی، ان چیزوں کو کامیابی قرار دیا تھا۔ اللہ کا وعدہ اس پر تھا، میرا وعدہ اس پر تھا۔ اللہ کا وعدہ تھا تمہارے سامنے تھا، تمہیں کس بیوقوف نے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ چھوڑو میرے پیچھے لگو؟ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بہکایا، تم بھاگے آئے۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میں نے کسی کا گریبان نہیں پکڑا تھا، میں کسی کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے کر نہیں گیا تھا۔ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمْ، میں نے پکارا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم بھاگے آئے میرے پیچھے۔ فَلَا تَلُومُونِي، آج مجھے برا نہ کہو، آج مجھے ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ آج میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ اور ان الظالمین لہم عذاب علیم، وہ کہے گا ہم سب ظالم ہیں اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمیں اپنی فرما برداری، ایمان اور اعمال صالحہ پہ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔